بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ، مصنف فائزہ افتخار، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ کوئی پہلی لڑکی تو نہیں تھی جس نے عمر اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ حرکت کی تھی۔ روز کتنی ہی لڑکیاں، اس کی عمر کی لڑکیاں، اس کے کالج کی ہمجولیاں اس کے سامنے ہی تو جایا کرتی تھی اور اس کے سامنے ہی ہنستی مسکراتی آیا کرتی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ کیوں؟ آخر کیوں؟ حالانکہ وہ پہلی بار ہی، پھر کیوں؟ جبکہ اس کی کئی فرینڈز پچھلے 1.5-2 سالوں سے باقاعدہ اس کے معمول پر کاربند تھی۔ کم از کم ہفتے میں 2 یا 3 بار تو ضرور کلاسز بنک بن کر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے نکلا کرتی۔ وقت گزاری؟ ہاں، اس کے نزدیک یہ وقت گزاری ہی تھی جسے اس کی ہم عمر ٹین ایجڈ لڑکیاں پیار، محبت، لو، عشق یا رومان کے دل فریب نام دیا کرتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی بہت ہی روایت پسند گھرانے سے یا مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس راہ تک آتے آتے اسے اتنا وقت لگ گیا، بلکہ اس کا مزاج ہی کچھ الگ قسم کا تھا۔ ورنہ جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں بچپن کچھ زیادہ ہی جلدی رخصت ہو جاتا تھا، کم عمری میں ملنے والی غیر ضروری آسائشات کی وجہ سے۔ وہ جس اسکول میں تھی وہ شہر کا ٹاپ کلاس کا ایجوکیشن تھا۔ برگر کلاس کے بچے ہی وہاں تک پہنچ پاتے تھے، اور یہ بچے اپنی ٹین ایج کے پہلے سال ہی میں الگ بیڈ رومز میں ان میں مہیا کردہ الگ کیبل اور انٹرنیٹ کنیکشنز، پرسنل موبائل فون وغیرہ کی وجہ سے بھرپور بلوغت کے شب و روز جینے لگتے تھے۔ اس کی اکثر فرینڈز 9th اسٹینڈرڈ میں ہی محبت کا شوق پالنے لگی تھی۔ ان کی سب سے کلوز فرینڈ دوحہ پچھلے 2.5 سالوں میں 4 بار کسی نہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ان میں سے 2 تو اسکول لائف میں ہی اس کے کلاس فیلوز تھے۔ پھر اچانک اسے اپنے ماموزاد اچھا لگنے لگا۔ جب وہ دونوں فرسٹ ایئر کے ایگزامز دے کر فارغ تھی تو اس کا دل اپنے فادر کے بزنس پارٹنر کے اگلوتے بیٹے پر آ گیا۔ فی الحال وہ 4 ماہ سے اسی پر قناعت کیے ہوئے تھی۔ اسے بھی گزرے کچھ دنوں میں کئی چہرے اچھے لگے، کئی لوگ دل کو بھائے، مگر بات اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔ وہ کوئی دبو، شرمیلی یا ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں تھی کہ اس حد سے آگے بڑھتے ہوئے گھبراتی، اپنے والدین کی سختی سے خوفزدہ ہوتی، یا شکل کے معاملے میں گئی گزری تھی کہ لڑکے اس سے کتراتے۔ بس کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ یوں ہی اس کا 15واں اور پھر 16واں عمر کا 16واں سال بھی گزر گیا، اور یہ اس کے 17ویں سالگاہ کی شام تھی، جو اس نے اپنی فرینڈز کے اصرار پر گھر میں پارٹی دے کر سیلیبریٹ کرنے کی بجائے KFC میں کی۔ کپلز کی صورت میں آنے کا آئیڈیا بھی دوحہ کا تھا، اور چونکہ ساری فرینڈز اور کلاس فیلوز بوائے فرینڈ کے معاملے میں خود کفیل تھی، اس لیے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر خود اسے اپنا آپ سخت گاؤدی لگا جب پوری پارٹی میں اس نے صرف اپنے آپ کو ہی اکیلا پایا۔ اس سے پہلے اس بات کو قطعاً اہمیت نہ دینے والی زنیرہ کو پہلی بار کسی دوست کی کمی محسوس ہوئی۔ اسے پہلی بار عمر کے تقاضے نے اسے حسین ساتھ کی خواہش کے لیے اکسایا۔ وہ اندر ہی اندر خجالت محسوس کر رہی تھی۔ کیا کہتی ہوں گی، سب زنیرہ اتنی گئی گزری ہے کہ اس کو اب تک ایک بوائے فرینڈ تک نہیں ملا۔ وہ تو اس بات پر کبھی یقین نہیں کریں گی کہ میں نے خود کتنے اسمارٹ لڑکوں کی دوستی کی آفر ٹھکرائی ہے۔ وہ تو یہی سمجھیں گی کہ مجھے ہی کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی نظر اچانک شیراز پر پڑی۔ وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ شیراز اس کے پاپا کے ایک قریبی دوست کا بیٹا تھا۔ وہ کافی عرصہ وہ لوگ ان کے پڑوسی بھی رہے۔ وہ چونکہ عمر میں اس سے 4-5 سال بڑا تھا، اس لیے بچپن میں ان کی زیادہ دوستی نہ ہو سکی۔ ویسے بھی وہ شروع ہی سے دوستی کے معاملے میں خاصی سلیکٹڈ تھی۔ صرف دوحہ تھی جس سے اس کی دوستی کلاس پریپ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، باقی سب سے وہ ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر ملا کرتی۔ اسکول تک یہی روش رہی۔ ہاں، کالج آ کر اس کا حلقہ احباب کچھ وسیع ہوا تھا۔ شیراز اور اس کی فیملی 5 سال تک انگلینڈ میں رہنے کے بعد حال ہی میں پاکستان لوٹے تھے۔ وہ اس وقت لنچ پیک کرواتے شیراز کو قطعاً نہ پہچان پاتی،
اگر اس دن پاپا کی جانب سے اس کی فیملی کو دیے جانے والے ڈنر میں اس سے ملاقات نہ ہوتی۔ شیراز نے اس سے بے تکلف ہونے کی خاصی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے سرد مہری سے ٹالتی رہی۔ اسے یہ اچھا لگتا تھا کہ لڑکے اس کی جانب متوجہ ہوں، اس کی خوبصورتی کو سراہیں، اس سے دوستی کرنے کو خواہش اظہار کریں، اس سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کریں۔ آخر کو وہ ایک 17 سالہ خوبصورت، زندگی سے بھرپور، شوق و چنچل لڑکی تھی، مگر اسے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ خود کسی لڑکے کو اتنی اہمیت دے کہ وہ خود کو اس کا سب کچھ سمجھنے لگے۔ اس لیے کسی بھی لڑکے کی پیش قدمی کے جواب میں دل ہی دل میں خوش ہونے کے باوجود ایک سرد مہری کی چادر خود بخود اس کے وجود پر تن جایا کرتی تھی۔ شیراز بھی دال گلتی نہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر دور دور سے اس کا چوٹ نظروں سے زنیرہ کو دیکھنا اسے مسرور کر رہا تھا۔ وہ خود کو ناقابل تسخیر جان کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ صرف آج اسے اپنا اکیلا پن کھل رہا تھا، اور ایسے میں اسے شیراز نظر آ گیا۔ وہ سہیلیوں کی نظر بچا کر ٹیبل سے اٹھی۔ یوں بھی سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، کیا تم ہمیں جوائن کرو گے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے اسے انوائٹ کیا۔ شیراز نے ایک نظر لمبی سی ٹیبل کے گرد بیٹھے درجن بھر لڑکے لڑکیوں پر ڈالی اور سارا معاملہ بھانپ گیا۔ کیا تم اپنی فرینڈز کو بھی یہ بتاؤ گی کہ میں اچانک مدعو کیا جانے والا مہمان ہوں، یا میری حیثیت کچھ خاص الخاص ہوگی؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے سوال کیا تو زنیرہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ چاہتی تو یہی تھی کہ شیراز جیسے شاندار شخص کے لڑکے کا تعارف اپنے قریبی اور خاص دوست کی حیثیت سے کرائے، مگر اپنی غرض اس پر ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنا آپ ہلکا لگ رہا تھا، اس لیے گڑبڑا کے چپ ہو گئی۔ شیراز کو اس پہ ترس آ گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا بن بلایا مہمان بن کے جانے میں مجھے انسلٹ محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، تم اتنے پیار سے انوائٹ کر رہی ہو، مگر وہ سب تو یہی سمجھیں گے کہ اتفاقیہ نظر آنے پر تم نے کرٹسی میں مجھے بلایا ہے، اور میں منہ اٹھا کے آ بھی گیا۔ اس لیے اس نے سلیقے سے بات اپنے اوپر لے کر اس کی مراد پوری کر دی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہیں سرپرائز گفٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرواؤں گی۔ اس کا بھی برم رہ گیا۔ وہ شام کئی حوالوں سے یادگار ٹھہری۔ وہ اپنی دوستوں کی رشک آمیز نظریں محسوس کر کے اتراتی رہی۔ شیراز کے لیے کہے گئے توصیفی کلمات میں بھی اسے اپنے لیے ستائش محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چند گھنٹوں کی ملاقات میں ہی شیراز کے بے حد قریب بھی آ گئی۔ اس رات سونے سے قبل وہ دیر تک اسے سوچتی رہی، اور زندگی میں پہلی بار اپنے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی اسے اچھا لگا۔ اگلے 3 دن تک وہ بلا ناغہ کئی گھنٹوں تک فون پہ باتیں کرتے رہے۔ تیسرے دن شیراز نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ ذرا ہچکچائی تھی۔ یہ یقیناً اس کے لیے زندگی کا پہلا تجربہ ہوتا، لیکن ایک تو وہ شیراز کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، دوسرا کچھ دن پہلے وہ آڑے وقت میں اس کے کام آیا تھا، اور اس اعلیٰ ظرفی کے ساتھ آیا تھا کہ اب تک اس نے سرسری سے انداز میں یہ بھی جتانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اور بالآخر اس نے وہی مردوں کا پرانا حربہ آزمایا، اعتماد کی کسوٹی لے کر مقابل کو شرمسار کرنا چاہا۔ وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں سوچ رہی تھی کہ فون پہ ہم روز بات کر لیتے ہیں۔ صرف بات کرنے سے میری تسلی نہیں ہوتی، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بے حد قریب سے۔ شیراز کی آواز سرگوشیوں میں ڈلی اور زنیرہ کے نوعمر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں ہر سیٹرڈے نائٹ کو جم جاتی ہوں، آ جانا تم بھی۔ ہاں پتہ ہے جاتی ہو، اور وہ بھی ساری فیملی کے ساتھ۔ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں زونی۔ اکیلے میں؟ اس نے زور دے کر کہا۔ چھپ چھپ کر اکیلے ملنے میں جو ڈر سہما سا مزہ ہے، وہ یوں سب کے درمیان ملنے میں کہاں؟ سنا ہے پیار کرنے والے یوں ہی ملا کرتے ہیں۔ اس نے زنیرہ کو بے بس کرنے کے لیے ایک اور وار کیا۔ یہ اس کی جانب سے پہلا واضح اظہار محبت تھا۔ وہ چاروں شانے چت ہو گئی۔ میں آؤں گی کل صبح 11 بجے، میں تمہیں تمہارے کالج کے گیٹ سے پک کروں گا۔ نہیں، زنیرہ نے یہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جائے گا، نہ ہی اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی لڑکے سے دوستی یا افیئر کا اس کا یہ پہلا تجربہ تھا، مگر وہ کوئی اتنی بھی سیدھی یا گھر میں بیٹھنے والی لڑکی نہ تھی۔ اسے کوئی خاص ڈر یا خوف محسوس نہ ہوا۔ اس کے والدین خاصے آزاد خیال اور ماڈرن تھے۔ وہ اگر اپنی موم کو بتا کر جاتی تو شیراز کا نام سن کر وہ کوئی اعتراض نہ کرتی،
مگر چھپ چھپ کر ملنے والے ایڈونچر کا مزہ وہ بھی لینا چاہتی تھی۔ اس کے محض تصور سے ہی اس میں ہیجان برپا ہو رہا تھا، اور پھر وہ ہو گیا جس کا اس نے تصور نہ کیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے شیراز سے اسے جس ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے لے کر جائے وہی پاپا بھی آئے ہوں، یا جس پارک میں لے کر بیٹھے وہاں اس کا بھائی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ موجود ہو۔ مگر پھر اس نے یہ سوچتے ہوئے اس خیال کو جھٹک دیا تھا کہ دیکھا جائے گا۔ وہ دن جو ایک عام سا دن تھا، دوسرے بہت سے عام دنوں جیسا عام دن، مگر پھر زنیرہ کو بہت خاص لگ رہا تھا اور وہ اسے خاص تر بنا دینا چاہتی تھی۔ اس لیے رات کو ہی اس نے مکمل تیاری کر چھوڑی تھی۔ وہ اپنے خاص پارلر سے فیشل کروا کے آئی تھی، اپنا سب سے خوبصورت لباس منتخب کر کے نکالا تھا۔ دوسری جانب تقدیر بھی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ اس دن کو اس کی خاص زندگی کا دن تھا۔ تم آج کالج نہیں گئی؟ ناشتے کی ٹیبل پہ اس کے پاپا نے اس کی موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آج کچھ لیٹ جانا ہے، فنکشن ہے، اس نے نظر ملائے بغیر ٹوسٹ پر مارجرین لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ گاڈ، میری کار تو ابھی 2 دن ورکشاپ میں رہے گی۔ میرا خیال تھا ڈرائیور تمہیں کالج ڈراپ کر آئے گا تو میں اسی کے ساتھ شاپنگ پہ چلی جاؤں گی۔ تمہارا کالج آف ہونے پر میں اسے آدھا گھنٹے کے لیے بھیج دوں گی، مجھے ایک اور جگہ بھی، لیکن اب پتہ نہیں تمہارا فنکشن کب شروع اور ختم ہوگا۔ اس کی ماما اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ کار لے جائیے، میرا فنکشن شام تک چلے گا، میری کوئی نہ کوئی فرینڈ مجھے گھر ڈراپ کر دے گی، اور یہاں سے میں کوئی ٹیکسی۔ آج تم میرے ساتھ چلو، اس کے پاپا نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہر وقت ایسے ہی جلدی میں رہتے تھے، پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ تھے جو ویسے ہی کافی عرصے سے زوروں پہ تھا، مگر اب پچھلے 2-3 سالوں سے تو جیسے وہی مٹی کو چھو کر سونا بنا رہے تھے۔ زنیرہ کو شیراز سے ملنے جاتے ہوئے اپنے پاپا سے لفٹ لینا بھی ایک ایڈونچر ہی محسوس ہوا، اور جب وہ اسے کسی پارک، ریسٹورنٹ یا لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کی بجائے ایک گیسٹ ہاؤس میں لے آیا تو یہ بھی اسے کسی ایڈونچر سے کم محسوس نہیں ہوا۔ آنے سے پہلے جو تھوڑی بہت جھجک اور اسے محسوس ہو رہی تھی وہ راستے میں شیراز کی پرلطف اور بید گلفانہ گفتگو نے دور کر دی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں شیری؟ کیونکہ یہاں کا ماحول بہت پرسکون اور گھر جیسا ہے۔ یوں بھی کسی ریسٹورنٹ میں جانے کے لیے دن کے 10 بجے کا وقت مناسب نہیں ہے۔ لنچ ٹائم میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تب تک کچھ دیر آرام سے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ کیوں تم ڈر رہی ہو؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، ڈر کیسا؟ زنیرہ نے شانے اچکائے۔ اپنے وسوسوں کا اظہار کر کے وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی کوئی عام لڑکی۔ مجھ پہ اعتبار نہیں کیا؟ تم پہ نہ ہو، مجھے خود پہ پورا اعتماد ہے، اس نے چیلنج کرتی نظروں سے اسے جتا کر کہا، اور اس کے اترنے سے پہلے خود اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نکل آئی۔ ابھی انہیں گیسٹ روم کے اس سجے سجائے ویل فرنیشڈ ایئر کنڈیشن روم میں آئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ ابھی تو وہ شیراز کا آرڈر دیا ہوا مشروب گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، اور شیراز ریموٹ ہاتھ میں لیے کوئی میوزک چینل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب انہیں کسی افراتفری کا سا احساس ہوا۔ وہ اگلا سپ لینا بھول گئی اور کان باہر کی طرف لگا دیے۔ اچھے بھلے پرسکون خاموش ماحول میں یکایک بہت سے لوگوں کے تیز تیز چلنے یا بھاگنے کی آوازیں، دروازے زور زور سے کھلنے اور بند ہونے اور دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ لوگ اندر آ رہے تھے تو گیسٹ ہاؤس کے باہر کوئی درجن بھر گاڑیاں کھڑی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ اس کے باوجود وہاں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جیسے بند دروازوں کے پیچھے کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ اور اب اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے شیراز کی جانب دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر اور بھی سراسیما ہو گئی۔ وہ تو صرف حیرت زدہ تھی، جبکہ شیراز خوف زدہ تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ گر چکا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہو، اور اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر زنیرہ کو بھی عدم تحفظ کا احساس ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے شیراز؟ آئی تھنک زونی کہ پولیس کی ریڈ ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی زنیرہ کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ مگر شیری کیوں؟ پولیس کیوں؟ ایک پر اعتماد آزاد خیال نئے زمانے کی لڑکی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اب وہی عام سی ڈرپوک آنسو بہانے والی لڑکی کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ
زرد چہرہ لیے سوال کر رہی تھی، اور جب شیراز کو موبائل فون استعمال کرنے کا خیال آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابھی اس نے بیڈ پر لاپرواہی سے پھینکا ہوا اپنا سیل فون اٹھا کر اپنے اسر و رسوخ والے باپ کا نمبر ملانا ہی چاہا تھا کہ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ سامنے 6-7 کرخت صورت پولیس اہلکاروں اور کیمرے سمیت 2-3 رپورٹرز کو دندناتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر زنیرہ کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ ایک نے لپک کر شیراز کے ہاتھ سے سیل فون چھینا، دوسرے نے اس کے ہاتھ مروڑ کر پشت کی جانب باندھ دیے۔ تم جانتے نہیں ہو میری ڈیڈی کون ہے؟ ارے تمہاری تو ایک ایک کو دیکھ لیں گے وہ۔ تابڑ توڑ تھپڑوں کے جواب میں وہ مسلسل گالیاں دیتا اور دھمکاتا جا رہا تھا، مگر ایس ایچ او اس کے ڈیڈی کا تعارف جاننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب اس کی گالیاں نہ رکی تو اس نے محض تھپڑوں پر اکتفا نہ کرتے ہوئے شیراز کے پیٹ میں اپنا گھٹنا رسید کیا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ پتا ہے بہت بڑے باپ کی اولاد ہے تو، اسی لیے یہاں موجود ہو۔ کسی ماڑے بندے کے بچے کی کیا اوقات جو وہ ان بدنام کوٹھیوں میں ہزاروں روپیہ دے کر صرف 1 گھنٹے کے لیے کمرہ بھی حاصل کر لے، اور ایسی مہنگی مہنگی عیاشیاں بھی۔ اس نے لال لال آنکھیں دیوار سے چپکے زنیرہ پر گاڑتے ہوئے کہا، یہ تمہارے جیسے امیر زادوں کے ہی چونچلے ہیں۔ غریب بندہ تو 100-50 والی ٹھڑک پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی 10,000 20,000 وصولنے والی تتلیاں ان کے نصیب میں کہاں؟ زنیرہ پوری شدت سے چلا کر اس کے اندازے کی تردید کر دینا چاہتی تھی کہ وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے، وہ تو شیراز کے باپ سے بھی کہیں بڑے باپ کی بیٹی ہے، مگر اس کی آواز حلق میں ہی گٹ کر رہ گئی تھی۔ شیراز نے بھی مزید مار سے بچنے کے لیے مارے ڈر کے دوبارہ منہ نہیں کھولا تھا۔ پھر وہ کانسٹیبل اسے لاتے مارتے دکے دیتے کمرے سے باہر جانے لگے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اسے بالوں سے پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اب بھی زنیرہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تھی، صرف اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کی قیمتی امپورٹڈ سینڈل اندر کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ اس کے اسٹائلش ڈریس کا برائے خاص دوپٹہ دروازے کے قریب رہ گیا تھا۔ اس کے سیلولیس گورے بازوؤں پر ناخنوں کی کرونچیں لگ چکی تھی، حالانکہ اس نے مزاحمت کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس لیڈی کانسٹیبل کی گرفت ہی ایسی وحشیانہ تھی۔ وہ مڑی ہوئی گردن اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کسی بندھے ہوئے جانور کی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹ رہی تھی۔ سب کمروں سے مرد اور عورتیں اسی طرح نکالے اور ہانک کر لیے جا رہے تھے۔ جو مزاحمت کی کوشش یا اپنے حوالے دینے کی جسارت کر رہے تھے، ان پہ مکوں لاتوں کا بے دریغ استعمال ہو رہا تھا۔ پھر بند گاڑی میں مویشیوں کی طرح ٹھوسے جانے کے دوران ایک رپورٹر ان کی چند تصویریں لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ میئر صاحب کے خاص آرڈر پہ ہمارے محکمے نے شہر کے پوش علاقوں میں بنے ان عیاشی کے اڈوں کے خلاف آپریشن کیا ہے، جن کو گیسٹ ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ در پردہ یہاں جوڑوں کو عیاشی کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ہزاروں روپے کے عوض پر آسائش کمرے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف معاشرے میں بے راہروی پھیلتی ہے، بلکہ اس علاقے کے دیگر شریف شہریوں کے لیے بھی یہ امر باعث تشویش ہے۔ یہ شریف شہری ان گیسٹ ہاؤسز کے مالکان کے خلاف آواز اس لیے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ باقاعدہ ایک مافیا ہے، اس کے پیچھے کوئی عام شخص نہیں، یہ اب ایک بزنس کی صورت اختیار کر چکا ہے، ایک گھناؤنا منافع بخش بزنس۔ دوسرے گیسٹ ہاؤس کی طرح اس گیسٹ ہاؤس کا مالک بھی ایک اہم شخصیت ہے، جس کا نام فی الحال پریس میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ایس ایس پی ہاشم سعید نے پریس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، سر ایک سوال اور۔ ایک لیڈی رپورٹر اس کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولی، یہ جو خواتین و حضرات اس وقت لاک اپ میں نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، برائی کی اصل جڑ تو یہی ہے، اگر گناہ کرنے والے نہ رہیں گے تو گناہ کی دعوت دینے والے کہاں جائیں گے؟ ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لینے والے ہیں اور ان پہ قانون کے مطابق کیس ہوگا۔ ان میں کچھ عمر لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ دھوکے یا غلط بیانی سے کام لے کر یہاں لائی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے ان کا تعلق باعزت اور شریف گھرانوں سے ہو۔ کیا ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی؟ کیا ان کے والدین کو بلوا کر انہیں سخت وارننگ دیتے ہوئے ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں بی بی، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم پہ رشوت لینے یا سفارش ماننے کا الزام لگانے والے بھی آپ لوگ ہیں، اور آپ ان کی شکلوں پہ نہ جائیں۔ یہ ایسے ہی باعزت اور شریف گھرانوں سے ہوتی تو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی، یہاں نظر نہ آتی۔ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس اپنا صحیح کام نہیں کرتی،
صحافی کے سوال پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی زنیرہ کو کچھ امید بندی بھی تھی، تو اس آفیسر کے درشت پر جواب دے کر وہ دم توڑ گئی۔ اس سمیت سبھی افراد کے والیٹ اور سیل فون پولیس کے قبضے میں تھے۔ وہ منتظر تھی کہ کب اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے ماما پاپا کاری ایکشن کیا ہوگا، مگر جو بھی تھا وہ اس صورتحال سے زیادہ خطرناک اور ڈراونا تو نہیں ہو سکتا۔ صحافیوں کے نکلتے ہی کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور یہ کارروائی اس کارروائی سے قطعاً مختلف تھی جس کا دعویٰ پریس کے سامنے کیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والے 8 مردوں میں سب سے تگڑی آسامی کو پہلے آگے لایا گیا اور سب اس سے معاملات نمٹائے جا رہے تھے۔ باقی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی بدنامی کی قیمت بتائی جائے گی۔ ان میں شیراز بھی شامل تھا، اور وہ باقی عورتوں کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ عورتیں جو اس جیسی نہیں تھی، نہ وہ ان سب جیسی تھی۔ ان کے لیے شاید لاک اپ پہ چھاپا سب معمول کی بات تھی۔ وہ زمین پہ پھسکڑا مارے بیٹھی اپنے پچھلے تجربات بیان کر رہی تھی کہ پچھلی بار کتنے گھنٹوں کے بعد یہاں سے چھوٹی اور کس کی سفارش پہ۔ چونکہ یہاں سے کچھ ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے انہیں اب تک طلب نہیں کیا گیا تھا۔ میں ان میں سے نہیں، میں کوئی پیشہ ور طوائف نہیں، میں کوئی جسم فروش عورت نہیں، میں گناہگار نہیں، پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ سوال پھر اسے چبھنے لگا۔ ہاں میں نے غلطی کی، مگر یہ غلطی ہر روز میرے ساتھ کی درجنوں لڑکیاں دہراتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی اپنے باپ اور بھائی کی نظر میں آ جاتی ہوگی، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا تب شاید کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ پاپا مجھے شیری کے ساتھ دیکھ لیتے، یا ماما تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا۔ ہاں مجھے شیری کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے غلطی کی، ضرور کی، لیکن یہ غلطی میری کئی دوستیں کب سے کر رہی ہیں، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ وہ بھی پہلی بار، جبکہ میں نے اس کے علاوہ کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر کیوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ اس کے ان سوالوں کا جواب کافی دور موجود تھا۔ آج دن کا آغاز ہی بہت برا ہوا۔ صرف اس شہر میں ہی اس کے 2 گیسٹ ہاؤس تھے، جن میں سے ایک پہ چھاپا کی اطلاع اسے صبح ہی مل گئی۔ اس نے دوسرے گیسٹ ہاؤس میں رابطہ کر کے اسے فوراً بند کروا دیا۔ پورے اسٹاف کو چھٹی دے دو، کم از کم 1 ہفتے کی، اور آفس سے سارا ریکارڈ غائب کر دو۔ خود بھی جلد از جلد نکل جاؤ، اور جب تک میں آرڈر نہ دوں گیسٹ ہاؤس دوبارہ نہ کھولنا۔ دوسرے شہروں میں واقع دیگر اڈوں پر فون کر کے صورتحال کا جائزہ لیا، مگر وہاں حالات قابو میں تھے۔ پھر بھی مینیجر کو محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ پھر وہ دیر تک فون پہ اپنے دوستوں اور تعلق داروں سے رابطے میں رہا جن کی پہنچ اوپر تک تھی۔ 1-1.5 گھنٹہ سر کھپانے کے بعد یہ ہوا کہ مل ملا کے پولیس پہ جو دباؤ ڈالا گیا، اس کے نتیجے میں چند لاکھ پہ معاملہ نمٹ گیا۔ اس نے اپنا نام ریکارڈ میں آنے سے روک دیا تھا۔ ان کے آگے جب تک کچھ پھینکو نہیں، یہ ٹلتے بھی نہیں ہیں۔ سارا دن برباد کر کے رکھ دیا۔ 25 لاکھ کا چونا لگا، وہ الگ۔ ایک گیسٹ ہاؤس ہاتھ سے گیا، وہ الگ۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست سے جلے دل سے کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ میں نہ اسے کھانے کا ہوش رہا نہ پینے کا۔ اب معاملہ کنٹرول میں ہونے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو کے اس کے ساتھ ایک 5 سٹار میں ہائی ٹی لینے جا رہا تھا۔ ہاتھ سے کیا گیا؟ اس کوٹھی کو بیچ دینا اور کسی اچھے سے ایریا میں اس سے زیادہ اچھا بنگلہ لے کر دوبارہ کام شروع کر دینا۔ یہ بھی کوئی پرابلم ہے؟ تم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہو اس بزنس میں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، مارکیٹ میں ساکھ بنانی پڑتی ہے۔ میرے گیسٹ ہاؤس کے بارے میں یہ بات کنفرم ہوتی تھی کہ یہاں کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس لیے بڑی سے بڑی پارٹی بھی بغیر کھٹکے یہاں آتی تھی۔ اب میرا ریکارڈ خراب ہو گیا ہے۔ نئے علاقے میں نیا گیسٹ ہاؤس نئے ریگولر کسٹمر بننے میں بھی وقت لگتا ہے۔ سوچتا ہوں اب بنگلے خریدنے کی بجائے کرائے پہ لیا کروں۔ اگلے کسی کیس کی صورت میں میرا نام نہیں آئے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ کام ہے منافع بخش۔ ہوٹل تو جب تک بڑے پیمانے پہ نہ کھولا جائے، 5 سٹار قسم کا، تب تک یہ وارے نیارے نہیں ہو سکتے جو تم ایک کنال کے بنگلے میں 10 بیڈ روم کے گیسٹ ہاؤس کھول کر حاصل کر لیتے ہو۔ ایک کمرے کا 1 گھنٹے کا کرایہ کسی بھی 5 سٹار ہوٹل کے سپر لگژری VIP روم کے 24 گھنٹوں کے کرایے کے مساوی کمال ہو گیا۔ اس کے دوست نے داد دی۔ کیا کریں یار؟ اس نے انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ اولاد کو ایک خوشحال زندگی دینے کے لیے ایسے کمال کرنے ہی پڑتے ہیں۔
مگر 25 لاکھ کی رشوت دے کر بھی اگر تمہارا نام کیس میں درج ہو گیا تو پھر؟ پریس والے بھی تو پہنچ گئے تھے۔ دوست نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اتنا کچا کام نہیں کیا میں نے۔ اوہو، ایک تو سخت گرمی، اوپر سے یہ مال روڈ کے ٹریفک سگنلز۔ اس نے اشارے پہ گاڑی روکی۔ 25 لاکھ کم نہیں ہوتے، اور جو مرغے انہوں نے وہاں بند کمروں سے شکار کیے ہیں وہ بھی کم موٹے مرغے نہیں۔ ان کی بھی خوب کھال اتاریں گے یہ پولیس والے، ایک ایک سے لاکھوں وصول کریں گے۔ اوے چھوٹے، اخبار دینا۔ اس نے 3 روپے دے کر شام کا اخبار خریدا، جو سارے دن میں ہونے والی ہنگامہ خیز خبریں چٹ پٹے افسانوں کے ساتھ سب سے پہلے چھاپ کر ہر شام کو سنسنی خیز بناتا تھا۔ فرنٹ پیج پہ ہی گیسٹ ہاؤس پہ چھاپے کی خبر تھی۔ اس نے سرخی پڑھ کر ہی فاتحانہ انداز میں اپنے دوست کی جانب اخبار بڑھایا۔ یہ دیکھو، صاف لکھا ہے، کسی نامعلوم شخص کی ملکیت تھا یہ گیسٹ ہاؤس، جس کا سراغ لگانے میں پولیس ناکام رہی اور ہمیشہ ناکام ہی رہے گی۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور نشاندہی کے لیے اپنے دوست کو خبر یہ انگلی رکھ کے دکھانے لگا، اور ایسا کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس سرخی کے اوپر چھپی تصویر پہ جم گئی۔ تصویر میں ایک لہیم شہیم لیڈی کانسٹیبل ایک نوعمر گھبرائی ہوئی لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے بند ویگن میں بٹھا رہی تھی۔ لڑکی کا چہرہ تصویر میں بے حد واضح تھا اور نیچے درج تھا، گیسٹ ہاؤس کی آڑ میں کھلے بدکاری کے اڈے سے گرفتار کی جانے والی ایک فاحشہ۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تصویر اس کی 17 سالہ بیٹی زنیرہ کی تھی۔ ایک مرد، 3 کہانیاں۔ سجل ڈارلنگ پلیز، اس کے پہم اصرار پہ زج ہوتے ہوئے وہ سخت لہجے میں نرم الفاظ کے ساتھ سمجھانے لگا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ روٹھی روٹھی سی سجل رخ موڑ کر اس کا کوٹ ہینگر سے اتارنے لگی۔ آپ تو یوں بات کرتے ہیں جیسے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ نیلم، انیتا، زارا وغیرہ سب ان پارٹیز میں ٹھاٹ سے شریک ہوتی ہیں، اور آپ سب کے دوست، وہ مدر کیانی، وہ پینڈو بھٹی، وہ بھی اپنی فیملی لے کر باہر جگہ پہنچتا ہے۔ نہ جانے آپ پہ یہ دقیانوسیت کیوں سوار ہو گئی۔ لے کر قید ہی تو کر دیا ہے آپ نے مجھے۔ برہمی اس کے ہر انداز سے واضح تھی، ایک جھٹکے کے ساتھ کوٹ کھینچ کر نکالنے میں بھی، اسے پہنانے میں مدد کرنے میں بھی، اور پرفیوم کا سپرے اندھا دھند کرنے میں بھی۔ وارث نواز علی نے بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا غصہ اس پرفیوم پر نکالو گی؟ پھر اسے شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ 6 فٹ سے بس 1 انچ کم اس کے لمبے بال وجود کے آگے سجل ہمیشہ کی طرح بونی سی محسوس ہوئی۔ جانو، تمہیں یہ احساس کیوں ہوا کہ میں نے تمہیں گھر میں قید کر رکھا ہے؟ تمہاری اپنی لائف ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے بھی اس میں دخل دیا۔ میں تو ہمیشہ تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کس طرح تم نے گھر اور اپنی سوشل لائف کو بیلنس رکھا ہے۔ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ پر جاؤ، شاپنگ کے لیے نکلو، پارلر، بوتیک، پارٹیز، NGOs، اچھی خاصی بزی تو رہتی ہو، پھر یہ الزام کیوں؟ ہر سال تمہیں فارم ٹرپ بھی لے جاتا ہوں، اتنے ٹف شیڈول کے باوجود 1-2 بار فیملی ڈنر بھی ہو جاتا ہے کسی 5 اسٹار میں۔ میرا تو خیال ہے میں اپنی ہمت سے بڑھ کر ہی کوشش کرتا ہوں تمہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کے لیے۔ جہاں تک ان پارٹیز کی بات ہے تو مائی سویٹ ڈارلنگ وائف، یہ سراسر بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں فیملی کا کیا کام؟ اور یہ جو تم نے نام گوائے ہیں، تو فار یو کائنڈ انفارمیشن، ان کپلز کی تو ملاقات ہی پارٹیز میں ہوتی ہے۔ اسی بہانے یہ لوگ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ورنہ کہاں ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کے پاس اپنی بیویوں کے لیے۔ ہاں، سارے جہاں سے اچھے تو آپ ہیں، مجھے بہلانے کی کوشش مت کریں، میں سب جانتی ہوں۔ ناول ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اس ناول بقیہ حصہ صفحہ نمبر 21 سے سماعت فرمائیے۔